जैसा कि आप जानते हैं एमए टीवी कश्मीर इन फोकस पे हम आपको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों की खबरें देते हैं। लेकिन नाजरीन, इस वक्त लाखों की तादाद में बलोच अवाम, नौजवान लड़कियों की क़यादत में, जिनमें महारंग बलोच भी शामिल हैं, डॉक्टर महारंग बलोच, उनकी क़यादत में बलूचिस्तान से तुर्बत से लॉन्ग मार्च करते हुए बरास्ता क्वेटा और कसदार वगैरह ये अब पंजाब में दाखिल हो गए हैं, जहां कल और परसों बहुत गिरफ्तारियां भी हुई हैं इनकी। लेकिन लाखों की तादाद में लोग बलूचिस्तान से पंजाब में दाखिल हो गए। ये एहतजाज कर रहे हैं जबरी तौर पर गुमशुदा लोगों के हक में कि भाई इन लोगों को अदालत में पेश किया जाए, ये कहाँ चले गए। पिछले दिनों कई ऐसी जाली एनकाउंटरों की इतला भी आई है, जिनमें जो लापता बलोच हैं उनको दहशतगर्द करार देकर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का नाम लिया जाता है कि उन्होंने कत्ल किया है और ये लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। इसकी हमारे पास एक वीडियो आई है, मैं चाहता हूँ पहले आप वो देखें, फिर हम कश्मीर की तरफ चलते हैं। देखिए ये वीडियो। नाजरीन, जैसा कि ये आपने देखा, ये आज की ताज़ा फुटेज है मार्च की, और इस दौरान पिछले काफ़ी दिनों से बलूचिस्तान पर डेरा भुक्ती पर, सुई पर और दीगर इलाकों पर जो है वो पाकिस्तानी फौज की फजाई बमबारी की इतलाएं आ रही। नाजरीन, एक वीडियो हमारे पास है। ये डिप्टी कमिश्नर ने एक ओपन कचहरी लगाई, जिसको कहते हैं ना खुली अदालत, ये लगाई गालबन कोटली में। और वहां पे आप देखें कि एक नौजवान ने किस तरह जो है वो डीसी और सरकारी एहलकारों की मौजूदगी में उनकी छतरौल की है अल्फाज के जरिए। देखिए ये वीडियो। साल में चंद लोग आप पे अदम एतमाद कर दिया है यहाँ के अवाम ने, इस रियासत के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है यहाँ के अवाम ने। और फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि करोड़ों रुपए की गाड़ियां यहाँ बाहर खड़ी हैं और यहाँ मेरी माँ बहन बेटी दर्दे सी की हालत में एरिया रगड़ रगड़ के मर रही है, और आप ये इतना बड़ा प्रोटोकॉल लेके फिर रहे इस गुलाम रियासत के अंदर, यहाँ के गरीबों का वोट पूछ रहे। यहाँ आज डॉक्टर लेके डिप्टी कमिश्नर को आना चाहिए था कि भाई ये डॉक्टर थोराड़ के लोगों को लेके आए, यहाँ मौजूद रहेगा 24 घंटे। यहाँ स्टाफ की कमी को पूरा करके उनको आना चाहिए था। आप सर ऊपर करें या नीचे करें, आप बिजली बंद करें या ऑन करेंगे, हमारी नस्लों में से कोई आपको बिजली के बिल अदा नहीं करेगा। ये रियासत मेरे बाप दादाओं ने अपनी जानें देके कुर्बान की है। हम इन बदमाशों को गुंडा टैक्स नहीं देंगे। और मैं ये वाजे करना चाहता हूँ यहाँ के अवाम के भी आप पे कि अगर यहाँ लोड शेडिंग के नाम पे बिजली बंद करके लोगों को जेर करने की कोशिश की गई तो हमारी लाशों से नीलम झेलम ट्रांसमिशन लाइन गुजरेगी। हम नीलम झेलम लाइन से तोड़कर आपको नाक की लकीरें खिंचवाएंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ के अवाम को जेर किया जाए, यहाँ के अवाम को बदमाशी दिखाई जाए। 76 साल हो गए ताओबार से बीमर तक ये मेरे पढ़े लिखे नौजवान, ये इस रियासत के पढ़े लिखे नौजवान हाथ में सोट के उठाए खड़े। ये आईजी नहीं बन सकते। आईजी यहाँ से सिंध से बलोचिस्तान से बदमाश लाके हमारे ऊपर बैठाया जाता है। मेरा पढ़ा लिखा नौजवान सिर्फ सोटियां लेके यहाँ खड़ा है, हाथ में रफल पकड़ के उसके प्रोटोकॉल में खड़ा है। हम नहीं मानते इस पुलिस को जब तक आजाद कश्मीर के अंदर से आजाद कश्मीर का नौजवान आईजी भर्ती नहीं किया जाता है।
और आखिर में डीसी साहब, आपने कहा कि शर्पसंद और दहशतगर्द यहाँ बैठे हुए, आटा मांगने वाले, दवाई मांगने वाले, तालीम मांगने वाले, पुरअमन अपने हुकूक मांगने वाले के इस रियासत के अंदर से जो वसाइल पैदा होते हैं, इनके ऊपर सबसे पहले यहाँ के रियासती अवाम का हक है। उनको आप दहशतगर्द और शर्पसंद कहते हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। ये शर्मनाक बात आपने की है। एक डिप्टी कमिश्नर जो मेरे टैक्सों पे पढ़ता और वो मुझे कहे कि ये शर्पसंद और दहशतगर्द है, जो पुरअमन कहता है कि यहाँ के बच्चों को तालीम दो, यहाँ के लोगों के मसाइल हल करो, उसको आप शर्पसंद और दहशतगर्द कहते हैं। हम अपनी रियासत के लिए, रियासत के अवाम के लिए, उनके हुकूक के लिए लड़ेंगे। इस पे कोई जो मर्जी हमें दहशतगर्दी और शर्पसंदी और गद्दारी के सर्टिफिकेट देता है, ये हमारे लिए एजाज की बात है। हम नहीं मानते आपके इस कानून को, नाम नेहाद कानून को, नाम नेहाद निजाम। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हालात बड़ी तेजी से पलट रहे हैं और आज जो है वो कल माफ कीजिएगा, आखिरी दिन है, 20 दिसंबर आखिरी दिन है जहां दोनों इलाकों की अवामी एक्शन कमेटियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 21 यानी परसों कल तक अगर ये मुतालबात इनके पूरे ना हुए तो फिर 21 दिसंबर से दोनों इलाकों में मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखें, मेरे पास और भी खबरें हैं। ये वीडियो नाजरीन आजाद कश्मीर उसको कहते हैं, पीओजे के, वहां के एक दूर अफ्तादा इलाके में ये तकरीर की है इस नौजवान ने, और जलसा है छोटा सा, लेकिन वो उस इलाके के हिसाब से भरपूर जलसा है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आबादी कम होती है। आप जरा इनकी सियासी शऊर को देखें कि सियासी शऊर कितना आगे निकल चुका है हमारे पीओजे के नौजवानों का। देखिए ये वीडियो। मैं आपको अपनी इस वार्ड इलाका आरियाम पंजेड़ा की आमद पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। ये वो नौजवान हैं जी जिन्होंने हमारी अवामी एक्शन कमेटी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से एक लंबी जिदोजहद कर रही है अरसा 3-4 माह से, आप सभी अहबाब पे वो वादिया है। असल में मसला क्या है, बहुत खुल के बात की जाएगी। असल में मसला ये है कि हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ कबाइल के लोग बैठे हुए हैं, इस बात में कोई शक तो नहीं है कि मुख्तलिफ कबाइल के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमें समझ आज दिन तक इस बात की नहीं आई कि हमारे दरमियान नफरत की वजह क्या है। और मैं आपको वाजिया ये पैगाम देता हूँ, आप यकीन करें, अगर आप सारे लोग गौर करें, शऊर याफ्ता तबका बैठा हुआ है कि इन नफरतों की जो बुनियाद है वो ये सियासी पार्टियां हैं। इन सियासी पार्टियों की वजह से आप देखें कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। देखें, हमारे सुख, हमारी खुशियां सारी साझी हैं, लेकिन इन सियासी पार्टियों की वजह से हम जगह जगह पर अपने खेद रहे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा लाए अमल तैयार किया जाए कि ये कल्चर खत्म करके इलाके की जो इज्तिमाई मसले हैं उनकी हल की तरफ बढ़ा जाए। जैसे देखें, आपके हमारे जो इज्तिमाई मसाइल हैं, इलाका अरियाम के अंदर आप देखें एक डिस्पेंसरी भी नहीं है, इलाका अरियाम मंडिया के अंदर एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। आप देखें, किसी गांव में आप जाएं, विजिट करें, आपको हर जगह पे पानी की लाइनें बिछी हुई नजर आएंगी। हमारे इलाके में पानी का भी मसला है। हमारे एक ट्रांसफार्मर पे जहां वो जो कैपेसिटी उसकी 150 है, हम उस पे 400 घराने चला रहे हैं, ठीक है। लेकिन वोट देने में और जब ढोल की थाप बज रही होती है, हमें फिर कोई रोक नहीं सकता है। लिहाजा हमें सोचना होगा और उन लोगों को पहचानना होगा, और उनसे जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप उनको रोकेंगे नहीं, तब तक आपके मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे। हमें अपने मसाइल के लिए मुस्तकिल जिदोजहद करनी होगी, तब जाके हमारे जो है वो मसाइल हल होंगे। कहीं आपके वोट से एक बंदा जाके असेंबली में वजीर माल बन गया, कहीं आप लोगों के साथ जो यहाँ के जो लीड करने वाले लोग थे, वो एक कश्मीर कौंसिल बन गए, एक बंदा हमारा जो है इसी वार्ड से ताल्लुक रखने वाला डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बन गया। मैं ये सवाल रखता हूँ, मैं इस मीडिया की वसात से ये पैगाम देता हूँ कि इलाके के लोगों के लिए क्या किया गया।
کس کا بچہ جو ہے وہ اس کو نوکری لگائی گئی, کس کا ہمارے جو روڈ کا مسئلہ تھا یہ اس کو حل کیا گیا. اس کے لیے کسی نے ہمارے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان میں سے کسی نے آواز اٹھائی. سب اپنا وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. کسی کو جو ہے وہ وزیر مال بن جاتا ہے, کوئی کشمیر کونسل بن جاتا ہے, کوئی ڈسٹرکٹ کونسل بن جاتا ہے, لیکن جو آپ کے مسائل ہیں وہ ایسے ہی رہتے ہیں. اس کے لیے آپ کو منظم ہو کر, ایک ہو کر, ایک یک زباں ہو کر, آپ کو اکٹھے ہو کر اپنے مقاصد کے اصول کے لیے, اپنے اجتماعی مقاصد کے اصول کے لیے آپ نے اپنی ذات کو مائنس کرتے ہوئے, آپ نے اپنی ذاتی جو انفرادی ترجیحات ہیں ان کو تبدیل کرتے ہوئے, جب آپ علاقے کے اجتماعی مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے تو یہ لوگ آپ کے حل کرنے پہ مجبور ہوں گے. ہمیں تو اس سوال کا جواب دیا جائے کہ ہمارا پولنگ اسٹیشن آپ کو بھاری اکثریت سے لوگوں نے جتوایا ہے, بھاری اکثریت سے لوگوں نے ووٹ دیے, اور اس بنیاد پہ دیے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے. آپ ووٹ لے کر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر یہ بالکل بھول گئے, اور آپ ہماری وہ جو 32 کلومیٹر جو روڈیں آپ کو ملی ہیں ان سے آپ یہ بالکل آپ نے گوارا نہیں کیا کہ 3 کلومیٹر جو آریام والوں کا حق بنتا ہے ان کو دینا چاہیے. وزیر مال صاحب, آپ کو ہماری وارڈ کے اندر, علاقہ آریام اور منڈیوں کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں فاتحہ خوانی اور تہذیب کے لیے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے فاتحہ خوانی اور تہذیب سے کوئی بخشا نہیں جائے گا. لیکن یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ جو ہے, ان لوگوں نے جن نے اکثریت میں آپ کو ووٹ دیے ہیں, ان لوگوں کا یہ مسئلہ حل کیا جائے. اگر مسئلہ حل نہیں کریں گے تو ہم روڈوں پہ جو ہے وہ دھرنے دے کے بیٹھیں گے. عوامی ایکشن کمیٹی جس کے ساتھ آپ احباب ایک عرصہ دراز سے جڑے ہوئے ہیں, 4 ماہ سے آپ نے بجلی کے بلات کا مکمل بائیکاٹ کیا. یہاں بیٹھے ہوئے ہر بندے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ تھا کہ آٹے پہ سبسڈی کو بحال کیا جائے, آٹے پہ سبسڈی اور چھپن خود و نوش اشیاء کی پہ سبسڈی کو بحال کیا جائے, اور بجلی کے بلات میں ناجائز ظالمانہ جابرانہ ٹیکسز کو ختم کیا جائے, اور جو ہماری ضرورت ہے 400 میگا واٹ وہ آزاد کشمیر کو فری قرار دیا جائے. اس سارے عمل میں آپ لوگوں کا ساتھ رہا, آپ لوگوں کی کوششوں سے, آپ لوگوں کی کاوش سے یہ تحریک آج ایک عوامی تحریک بنی, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 76 سالوں بعد لوگ اتنے منظم ہوئے اور اپنے حق کے لیے جاگے. یہ جب 30 لوگوں کی کور کمیٹی بنی عوامی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی, تو حکومت کی سطح پر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئی. ایک بات تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنی ہوگی, ایک بات کہ جب حکومتی جو کمیٹی بنی تو اس کے ساتھ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی مذاکرات کرنے جاتی ہے, ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, ووٹ لیتے ہوئے آپ کے مسائل کا, آپ کی دہلیز پر وعدہ کرنے والے, آپ سے ووٹ لینے والے آگے انہی مسائل کو, جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں, آٹا, بجلی, یہ جو آپ کے بنیادی مسائل ہیں, ان کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں, آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, اور ٹال مٹول کر کے وہ جو آپ کا جو ایک جاندار تحریک تھی اس کو سلیپنگ موڈ کی طرف لے کر جاتے ہیں. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ان حکمران طبقات کی عیاشیوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جو ناظرین, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہر ممبر آف آزاد کشمیر اسمبلی کو 32 کلومیٹر کی سڑک الاٹ کی جاتی ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا, ڈیولپمنٹ کرے گا. تو ظاہر ہے کہ پی او جے کے میں تو سڑکوں کا حال بڑا خراب ہے, اور یہ آپ دیکھ لیں کہ سیاسی شعور یہ ہے, اور یہ باتیں ہو رہی ہیں پی او جے کے دیہات میں, یہ ایک قسم کے نظریاتی اسٹڈی سرکل ہو رہے ہیں, اور لوگوں کا رسپانس بھی آپ نے دیکھا. کل آخری دن ہے گلگت بلتستان اور سو کالڈ آزاد کشمیر میں حکومت کے لیے کہ وہ مطالبات پورے کرے. اگر وہ مطالبات پورے نہیں کرتے تو پھر پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں شوکت نواز میر کی قیادت میں اور مقبوضہ گلگت بلتستان میں احسان علی ایڈوکیٹ کی قیادت میں دونوں خطوں کی عوامی ایکشن کمیٹیاں جو ہے وہ اپنا دھرنے اور مظاہرے
شروع کرنے جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ خبریں بتاتا ہوں اس ہفتے کی جو ہمارے پاس ہیں۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے شہر راولا کوٹ میں پونچھ یونیورسٹی جو ہے، وہاں کے طالب علموں نے مہنگی تعلیم کے خلاف جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کیا اور کئی گھنٹوں تک ٹریفک کو بلاک رکھا۔ اس کے علاوہ جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، ڈیفیمیشن ایکٹ 2021 کا مسودہ اسمبلی میں جمع کرایا گیا ہے۔ اس کے خلاف کشمیر الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کوٹلی کی کال پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور شہید چوک میں بڑا جلسہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میرپور شہر میں ڈسٹرکٹ بار کونسل جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ 23 دسمبر کو وکلا کا ریاست گیر کنونشن میرپور میں ہوگا، جس میں گلگت بلتستان اور پاکستان سے بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ وکیل شامل ہوں، شرکت کریں گے۔ اور ڈسٹرکٹ بار کے جو صدر ہیں کامران طارق، انہوں نے یہ کہا ہے۔ راولا کوٹ میں ناظرین، انجمن تاجران نے بجلی کے بلوں پر لگائے ہوئے ٹیکسوں کے خلاف 21 دسمبر کو، جو میں نے آپ کو بتایا کہ کل 20 ہے تو کل ڈیڈ لائن ختم ہو جاتی ہے، تو 21 دسمبر سے انہوں نے جو ہے وہ مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال اور دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ وہاں پہ قیادت جو ہے وہ کر رہے ہیں سردار عمر نذیر صاحب۔ اسی طرح ناظرین، عباس پور میں پی او جے کے میں بجلی کے بلوں پر ٹیکسز کے خلاف 21 دسمبر کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال، سیاہ جھنڈے لہرانے کا اعلان کیا گیا ہے دکانوں کے اوپر، اور ریلی بھی نکالی جائے گی۔ اسی طرح یہ ہے کہ خبر کے مظفر آباد میں عوام کو آٹا نہیں مل رہا، جس کے بعد محکمہ خوراک کے خلاف جو ہے 16 تاریخ کو لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ایک اور میرے پاس خبر ہے، ہاں یہ ایک خبر ہے جو شاید پار کے جو کشمیری نعرے لگاتے تھے اور جو جہادی ہیں ان کے اثر میں جو لوگ آتے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں مہاجرین کو جو زرعی زمینیں الاٹ کی گئی تھیں وہ سب منسوخ کر دی گئی ہیں، اور جھنگ اور افتخار آباد میں لینڈ مافیا اور پٹواری کے ذریعے جو ہے 250 سے زائد الاٹیز کی زمینیں ان سے چھین لی گئیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ایک خبر اور ہے، پھر ہم گلگت بلتستان کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو بجلی کے بلات کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی ہے حالیہ، یہ 31 اگست سے جاری ہے۔ اس میں اب سستا آٹے کا مطالبہ بھی آ گیا ہے اور سبسڈیز جو ہیں ان کی بحالی کا مطالبہ بھی آ گیا ہے، اور تمام نظریں جو ہیں وہ اب اس کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر پر لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، میرپور سے یہ ہے خبر کہ کل یعنی 18 تاریخ کو یہ ہمیں خبر ملی ہے، تو آج یہ خبر آئی ہے کہ میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی بند کر دی گئی ہے، جس کے خلاف جو ہے وہ میرپور پراپرٹی ڈیلر ویلفیئر ایسوسی ایشن کا احتجاجی دھرنا 9 دن سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں گلگت بلتستان کی خبروں کی طرف۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں سکردو میں اور گلگت سٹی میں 23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ کاروبار تباہ و برباد ہو گئے، بچوں کا جینا عذاب ہو گیا ہے، بزرگوں کا جینا عذاب ہو گیا ہے، شدید سردی ہے، موم بتی جلا کے اور لکڑیاں جلا کے لوگ اپنا وہاں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ اور اب پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان کی جو سرکار ہے وہ ایک انتہائی شدید فائنینشیل کرائسس کا شکار ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مالی بحران اس قدر خطرناک ہے کہ اگر وفاق نے یعنی پاکستان نے 6 ارب روپیہ نہ دیا فوری طور پہ، تو پھر جنوری میں 50,000 سے زیادہ ملازمین جو ہے ان کو ہم تنخواہیں نہیں دے سکیں گے۔ ادھر ٹھیکیداروں نے کام بند کر دیا کیونکہ ان کے 2 ارب روپے جو ہے 2 بلین روپیز ان کے بقایا جات ہیں جو حکومت نے نہیں دیے، انہوں نے بھی کام گلگت بلتستان میں بند کر دیا ہے۔ اچھا، اب میرے پاس ایک خبر گلگت بلتستان سے اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ
یہ اچھا، یہ گلگت بلتستان سے نہیں ہے، یہ گلگت بلتستان کی طرح کی خبر ہے. جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ گلگت بلتستان میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 22 گھنٹے کی ہو رہی ہے، تو یہی صورتحال لیپا ویلی میں بھی ہے. اور لیپا ویلی جو ہے وہ پی او جے کے میں ہے، اور وہاں پہ پوری لیپا ویلی میں مظاہرے ہوئے ہیں ناظرین 16 دسمبر کو، اور 4 گھنٹے تک جو ہے لوگوں نے سڑک بلاک رکھی اور 72 گھنٹے کا ٹائم دیا. وہ بھی 72 گھنٹے جو ہے وہ کل پورے ہو جائیں گے. اور انہوں نے پھر وہ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ طویل لوڈ شیڈنگ کسی قیمت پر بھی ہمیں منظور نہیں ہے. ناظرین یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے اور ہمسایہ ممالک جو ہے ان کی خاموشی دیکھتے ہوئے مجھے وارسا اپ رائزنگ یاد آ رہی ہے. ناظرین سیکنڈ ورلڈ وار کے اختتام پر جرمن جو ہے وہ پولینڈ پر قابض تھے، تو وارسا کے جو نوجوان تھے انہوں نے پولش ریزسٹنٹ موومنٹ شروع کی وارسا شہر کے اندر جو دارالخلافہ ہے پولینڈ کا. اور وہ اتنی شدید تحریک اٹھی کہ سوویت یونین کی جو فوجیں تھیں وہ وارسا کے گیٹس پہ پہنچ چکی تھی، لیکن وہ اندر داخل نہیں ہوئی ان کی مدد کے لیے، کیونکہ وہ اتنے خود خوفزدہ ہو گئے تھے جو ہے پولش نوجوانوں سے اور پولش مزاحمتی تحریک سے، کہ وہ چاہتے تھے کہ جرمنی کے ساتھ یہ مقابلہ ان کا آپس میں یہ لڑے اور جرمنی ان کو ختم کرے، دونوں کمزور ہوں تو پھر ہم داخل. اور ناظرین یہی ہوا. وہ جرمن فوج کے پاس اسلحہ بھی بہترین تھا، ٹینک بھی تھے، سارا کچھ تھا. یہ پسٹلز کے ذریعے یا فائر بامز کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا انہوں نے 2 مہینے، لیکن بالآخر جرمن فوج ان کو کچلنے میں کامیاب ہو گئی. اور جیسے ہی جرمن فوج نے ان کو کچلا، جرمن فوج ظاہر خود بھی ویک ہو چکی تھی، سوویت آرمی جو ہے وہ وارسا میں داخل ہو گئی. ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک اتنی پرزور ہے کہ اس سے بہترین وقت جو ہے وہ پاکستانی جموں کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو پاکستان سے آزاد کرانے کا اس سے بہتر موقع شاید صدیوں میں بھی نہ آئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، سری نگر میں لوگ بڑے خوش ہیں، وہاں پہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، جموں میں بڑی ترقی ہو رہی ہے. ابھی کل یہ فیصلہ ہوا ہے راجیہ سبھا میں کہ 33% جو ہے عورتوں کو سیٹس دی جائیں گی جموں کشمیر اسمبلی میں. یہ ساری باتیں بہت حوصلہ افزا ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں ابھرنے والی اس انقلابی ابھار کو کسی قیمت پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اسے نظر انداز کیا جائے گا تو تاریخ اسے مجرمانہ غفلت کے نام سے یاد کرے گی. ناظرین آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ. اب آپ سے ملاقات ہوگی تھرسڈے کو، یعنی پرسوں 6:30 بجے شام لنڈن اسٹوڈیو سے. ڈاکٹر امجد یو مرزا کو اجازت دیجیے. جے بھارت، جے جموں کشمیر.